الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تعالیٰ چھٹے پارے کے پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا برا کلام کرنا، بری بات کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت مبارکہ میں واضح طور پر بتایا گیا کہ فحش گفتگو کرنا، آج کل لڑکے جیسے گفتگو کرتے ہیں تو خالی گناہ جسمانی گناہ نہیں ہوتے، یہ زبان سے کلام کرنا، بری گفتگو کرنا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ انسان جو کلام کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، اچھی بات کرے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، بری بات کرے اس کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ برائی کا دروازہ آنکھوں سے ہی کھلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی آنکھوں کا پابندی لگا دی کہ یہ گناہ کا دروازہ ہے، نہ تم اس طرف دیکھو نہ تمہیں گناہ کا خیال آئے۔ انسان جیسا کلام سنتا ہے اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، اچھی بات سنے گا اس کا اثر بھی دل پر ہوگا، بری بات سنے گا اس کا اثر بھی دل پر ہوگا، جس ارادے کے ساتھ چل کر جائے گا اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ تو انسان جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسے ہی اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ بری بات کرنا، برا کلام سننا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن پاک نازل ہوا پچھلی امتوں پر جو اعتراضات تھے قرآن پاک نے وہ سب اعتراضات اٹھائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ پھانسی دی، عیسائی اس بات کو قبول کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ پھانسی دی گئی، بلکہ ان کا ہم شکل تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر نکالنے آیا تھا کہ آپ گھر پر موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی، اس کو پھانسی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو جو یہودی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا، قرآن پاک نے اس کا بھی جواب دیا۔ فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری مرد کرے یا عورت کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، یہ قرآن کا قانون ہے۔ لیکن جن ملکوں پر اس قانون پر عمل ہوا ان کے معاشروں میں امن رہا، جہاں پر اسلامی قانون نہیں ہے، جو ان سزاؤں کو پتھر کی سزا کہتے ہیں، ان کے معاشرے کا آپ ماحول خود دیکھ سکتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر کسی کو سنسار کیا جائے، کسی کے ہاتھ کاٹے جائیں اور اس کو سوشل میڈیا پر ٹی وی پر دکھایا جائے تو کسی اور کی ہمت نہیں پڑے گی۔ تو جب سے اسلامی سزاؤں کو ختم کیا ہے معاشرے کی بربادی سب کے سامنے ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔
اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ یہودی عیسائی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ صرف مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں، جب ان کا مطلب نکل جائے گا تو پھر یہ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوتے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ اتنی خطرناک بات ارشاد فرماتا ہے جو ان سے دوستی رکھے گا، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، جو یہود و نصارہ کو دوست بنا لے اور جو یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرے، جو وہ حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، وہ مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ مل کے جو پلاننگ کرتا ہوگا، تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، لیکن جو منصوبہ بندی بنائے ان کے ساتھ مل کر، تو اللہ فرما رہا ہے جو ان کے ساتھ ہوگا وہ انہی میں سے ہوگا۔ دوستوں نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا، دوستوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، وہ مجھ سے دوستی رکھتے نہیں ہیں۔ آیت اتری، فرمایا اللہ تمہارا دوست ہے، رسول تمہارے دوست ہیں، اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ اللہ کے لیے ولی کا لفظ آیا، انما ولیکم اللہ۔ ولی کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، مددگار کے بھی ہوتے ہیں، لفظ تینوں پر ایک ہی آیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ ان کا دوست ہے، رسول ان کے دوست ہیں، اور ایمان والے جو صحابہ کرام ہیں وہ ان کے دوست ہیں۔ تو لفظ ایک ہوتا ہے، ولی اللہ کو بھی کہا گیا ہے، ولی رسول کو بھی کہا گیا ہے، لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ مددگار ہے حقیقی طور پر، اس کو کسی نے مدد کرنے کی طاقت نہیں دی ہے۔ بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ خود اللہ فرما رہا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جب بندے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، جب بندوں سے مدد لی جا سکتی ہے، توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نبی ولی سے کوئی مدد مانگے تو اس کی توحید میں کیسے فرق پڑے گا؟ اللہ خود فرما رہا ہے۔ اس سے پتہ لگا حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، جو بندے مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اس کو مجازی مدد کہتے ہیں، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔